السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات کے 10ویں ہفتے میں ویڈیو سبق نمبر 1 کا آغاز کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب جہارم اخلاق و آداب سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق پڑھیں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 58 سے 61 پر موجود ہے۔ آج کے سبق کے لیے درکار وسائل ہے میری آسان اسلامیات برائے جماعت ہشتم، کاپی اور قلم۔ اس سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی و مفہوم بیان کر سکیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت اور فضیلت بیان کر سکیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فضیلت میں قرآنی آیات و احادیث یا ان کے تراجم کا مطالعہ یا ان کے متعلق بتا سکیں گے، اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے روکنے کے اصول و ضوابط بیان کر سکیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ مجھے سب سے پہلے پیارے بچوں یہ بتائیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ جی، کیا بتا سکتے ہیں اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے سے مراد ہے اچھائی کی ترغیب کرنا اور برے کاموں سے روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہم اس کے متعلق مزید تفصیل سے پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ آپ پڑھائی کریں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 58 سے 60 تک کی، جس کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اب تک دیے گئے صفحات کا مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ ہم نے ان صفحات میں پڑھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے، نیکی و بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور دین اسلام ایک دعوتی و تبلیغی دین ہے جو کہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ اسی متعلق قرآن مجید کا ہم نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا، سورہ المائدہ سے آیت نمبر 6، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو۔ یہ آیت واضح طور پر ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں جب ہم نیک کام کر رہے ہوں۔ کوئی نیک کام کر رہا ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور جب کوئی گناہ اور ظلم کی بات کر رہا ہو تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے، اس کی مدد نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کی مدد کریں، بلکہ ہمیں اس کو روکنا چاہیے اس کام سے۔ نیکی اور گناہ کی پہچان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ انسان کو فطرتاً نیکی اچھی لگتی ہے، وہ بھلائی کو اچھا سمجھتا ہے اور برائی کو ناپسند کرتا ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے انبیاء اور رسول بھی مبعوث فرمائے جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں اپنے دین کی تکمیل کر دی اور امت مسلمہ کو ایک بہترین امت قرار دیا۔ اس کو بہترین امت قرار دینے کی وجہ کیا تھی مسلمانوں کو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف خود نیکی کریں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں، ان کو بھی نیکی کرنے کا مشورہ دیں، ان کو کہیں کہ وہ نیکی کریں اور دوسروں کو برائی سے بھی روکیں۔ نہ صرف خود نیکی کریں، خود سارا ثواب کمائیں، بلکہ دوسروں کو بھی کہیں کہ وہ نیکی کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ اسی لیے امت مسلمہ ایک بہترین امت ہے، کیونکہ بنا اس چیز کے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو یہ حکم ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ جس طرح سے
سورہ ال عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت میں واضح طور پر یہی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں ہر ایک کو، بنا کسی نسل و رنگ کے امتیاز سے یا مذہب کے امتیاز سے، وہ سب کو نیکی کا حکم دیں اور انہیں اچھائی کی طرف بلائیں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو برائی کو روکنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ فرض ہے، مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف بلائیں۔ یہ سنت انبیاء بھی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس عمل پر پیرا بند ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اور اگر اس کی قدرت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اس کی قدرت بھی نہیں رکھتا تو دل سے اسے برا کہے۔ یہ سب سے کمزور ایمان والے کی نشانی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ جب بھی کہیں برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکیں، اسے برا سمجھیں، اس کو روکیں، اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اور کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو زبان سے کہے کہ اس چیز سے اجتناب کرے اور یہ کام نہیں کرے۔ اور اگر وہ اتنی بھی ہمت نہیں رکھتا کہ وہ اس چیز کو زبان سے کسی کو کہہ سکے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو دل میں یہ ضرور کہے کہ یہ غلط کام ہے اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیں، صرف یہ بات دل میں رکھنا کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ سب سے کمزور، اگر ہم کسی کو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو ہم بہت ہی کمزور ایمان کے افراد ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، لہٰذا کم از کم ہم زبان سے یہ ضرور کہہ سکیں کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس انسان کے دل پر اثر کر جائیں اور وہ غلط کام کرنے سے رک جائے اور نیکی کی طرف مائل ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار انبیاء بھیجے، اس بنی اسرائیل قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ بہت سے انبیاء اس قوم میں آئے ان کی رہنمائی کے لیے، لیکن پھر بھی اس قوم کو ان تمام نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ کیوں بنی اسرائیل سے ان نعمتوں کو لے لیا گیا، ان پر عذاب نازل ہوئے؟ کیا وجہ تھی؟ جی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ خود تو نیکی کرتے تھے لیکن دوسروں کو نیکی کرنے کا نہیں کہتے تھے۔ وہ لوگ خود نیک کام کرتے تھے اگر، تو اپنے بہن بھائی یا اپنے کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کو روک کر کسی کو اچھائی کرنے کا نہیں کہتے تھے، اور اس طرز عمل کو اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور ہمارے دین نے اس کی مذمت کی ہے۔ مومن اور منافق میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ وہ برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ ایک اچھا مومن، ایک سچا مومن جو ہے وہ یہی کرتا ہے، وہ اپنے مومن بہن بھائیوں کو، دوسرے لوگوں کو جو اس کے مذہب سے تعلق نہیں بھی رکھتے، ان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ جبکہ منافق وہ ایسا کچھ نہیں کرتا، منافق ایسا نہیں کرے گا۔ منافق اس کو برائی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دے گا، اور وہ کہے گا اچھا یہ برائی کرے، اس کو برائی کرنے دو، اچھا اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ منافقت ہوتی ہے۔ ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے، نیکی کی طرف بلانا چاہیے، اور برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ امر
بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں بے شمار تعلیمات ملتی ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کسی کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے اور کس طرح اسے برے اعمال کرنے سے روکنا چاہیے. اب ہم ان تمام اصولوں پر ذرا ایک نظر دوہرائیں گے کہ کس طرح سے ہم کسی کو روک سکتے ہیں برا کام کرنے سے اور اس کو نیک عمل کرنے کی طرف بلا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کے حکم دینے سے پہلے وہ خود یہ کام کر کے دکھاتے تھے، اس کو عملی طور پر کرتے تھے. اگر آپ کرتے تھے کہ اپنے بچوں سے محبت کریں تو وہ آپ عملی طور پر کر کے دکھاتے تھے. پہلے خود وہ کام کرتے تھے اور پھر عملی طور پر اور پھر اس کا حکم دیتے تھے. حکمت و دانائی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نیکی کے ساتھ، ہر نیکی کا حکم آپ بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ہمیشہ بہت ہی اچھا سلوک کرتے. ہمیشہ ہم نے ان کی زندگی کے بہت سے واقعات پڑھے ہیں جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دوسروں کے ساتھ کس طرح کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اس کو اپنا گھر سے آغاز کیا تاکہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے دکھا سکیں کہ کس طرح سے اس کام کو کیا جائے. اس کے بعد آپ اپنے خاندان کو تبلیغ دین کی اور پھر اپنے علاقہ کی طرف بڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بہت نرمی سے بات کرتے، بڑی خیر خواہی سے بات کرتے. آپ کبھی بھی سخت لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے. آپ ہمیشہ بہت ہی نرمی سے خیر خواہی سے بات کرتے تاکہ سننے والا آپ کی طرف آئے، آپ کو سنے، آپ کی بات کو سمجھے اور آپ کی بات پر عمل کرنے کا اس کا دل کرے. جب آپ اسے نرمی سے اور پیار سے بات کرتے ہیں تو اس کا دل کرتا ہے کہ سننے والا آپ کی بات مانے، آپ کی بات پر عمل کرے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کام کو کروانے میں جبر کا استعمال نہیں کیا. ہمیشہ نرمی سے، پیار سے ہر چیز کو کرنے کی کوشش کی. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبر کرتے تو لوگ خوش نہ ہوتے. وہ ہم ان کے اخلاق کی مثالیں کیوں دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جبر سے گریز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ہمیشہ اعتدال ہوتا، ایک میانہ روی ہوتی. آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ بڑھا نہ دیتے یا بہت زیادہ کم نہ کر دیتے، بلکہ ایک اعتدال رکھتے تاکہ سننے والا پریشان بھی نہ ہو اور وہ چیز کو سمجھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موقع دیکھتے اور وقت ہی مناسبت سے لوگوں کو نصیحت کرتے. آپ دیکھتے کہ کیا وہ شخص اس وقت غصے میں ہے. اگر وہ غصے میں ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو نہ سمجھے. تو ہمیشہ موقع اور وقت دیکھ کر پھر اپنی بات کی تبلیغ کی جائے، پھر اپنی بات پہنچائی جائے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ جو سننے والا ہے، آپ دیکھیں سمجھیں کہ کیا سننے والا آپ کی بات کو اس وقت سمجھ سکے گا، کیا وہ آپ کی بات کو غور کرے گا، اس پر عمل کرے گا. اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروقار انداز میں گفتگو کرتے تھے کہ سننے والے میں آپ کی بات پر عمل کرنے کا اور اس کو سمجھنے کا ذوق و شوق خود بخود پیدا ہو جاتا. اب سبق کی پڑھائی کے بعد میں چاہتی ہوں کہ اپنے چند سوالات کے جوابات دیں. آپ ان سوالات کے جوابات ابھی اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے. میرا سب سے پہلا سوال ہے، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے پیارے بچوں؟ اس سے مراد ہے نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. آپ یہ جوابات اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے؟ جی ہاں، بالکل، امت مسلمہ کو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ امت مسلمہ برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف بلاتی ہے. یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے. ایک مومن کا، مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف بلائے، راغب کرے.
تیسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی ہوئی نعمتوں سے کیوں محروم کیا؟ جی پیارے بچوں، کیوں محروم کیا؟ کیونکہ وہ نیک اعمال خود کرتے تھے لیکن کسی کو نہیں کہتے تھے. وہ خود تو اگر نیکی کام کرتے تھے تو وہ کرتے تھے اور کسی کو برائی سے روکتے بھی نہیں تھے. یہی وجہ ہوئی کہ ان کو ان کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا. آپ کے آج کا گھر کا کام ہے کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت بیان کریں، اور دوسرا سوال عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصول و ضوابط تحریر کیجیے. آپ ان دونوں سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں میں تحریر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیے گئے پارے کی والدین یا بڑے بہن بھائی کی نگرانی میں تلاوت کریں گے. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.